نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور گھروں میں سن کر بیٹھنے والی ماں بہنوں، اللہ تعالی نے جس طریقے سے عورتوں پر مردوں کے حقوق رکھے ہیں، مردوں پر عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھی کہ ایک مسلمان بیوی پر اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن دو آدمی بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایک وہ امام جو خلاف شرع کام کی وجہ سے امامت کرتے ہوئے اس کی قوم اس سے ناراض ہو، اور دوسری وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول، عورت پر اپنے شوہر کا کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی عورت کو بلائے تو اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دے۔ پھر پوچھا کہ عورت پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے۔ اگر شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا تو صدقے کا ثواب تو شوہر کو ملے گا، لیکن بغیر اجازت کے صدقہ کرنے کی وجہ سے عورت گنہگار ہوگی۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، عورت پر اپنے شوہر کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ اور پھر فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ فرشتے رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، غضب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک دوبارہ وہ گھر پر نہ لوٹ آئے۔ عورت کہنے لگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو میں کبھی بھی کسی مرد کو اپنے اوپر مالک نہیں بناؤں گی۔ ایک صحابی ہے حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی ضرورت کے لیے حاضر ہوئی، اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو شوہر والی عورت ہے، یعنی تیرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں شوہر والی عورت ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شوہر کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو عورت کہنے لگی میں حتی الامکان شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جب تک میں عاجز نہ آ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کے بارے میں خوب دھیان رکھنا، اس لیے کہ یہی شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے۔ یعنی شوہر کی رضامندی میں، فرما برداری میں، اطاعت میں تمہارے لیے جنت ہے، اور شوہر کی ناراضگی میں بھائی کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ تصویر لے رہے ہو؟ بند کرو، اس کو بند کرو، مٹا دو یہ سب۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگ، مسجد میں تصویر لیتے ہو۔ اب وہ باہر نکل لے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہا تھا؟ جی
یہی شوہر تیرے لیے جنت ہے اور تیرے لیے جہنم ہے، یعنی شوہر کی رضامندی میں تیرے لیے جنت ہے اور شوہر کی ناراضگی میں تیرے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں نفل پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میں روزے رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے، اور خود سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس مجلس میں عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی، اسی مجلس میں شوہر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ مزاج بنایا تھا کہ اگر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہوئی، کسی پر کوئی سختی ہوئی، تو بے تکلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکایت کر سکتا تھا۔ چاہے وہ شکایت کرنے والا مرد ہو اپنی عورت کے خلاف شکایت کرے، چاہے شکایت کرنے والی عورت ہو اپنے مرد کے خلاف شکایت کرے۔ ہمارے اس دور میں عجیب حال ہے، بیچاری بعض عورتیں اتنی مجبور ہیں کہ شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہے یا ساس کی طرف سے ظلم و زیادتی ہے، لیکن وہ کسی کو اپنی شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ شوہر کی طرف سے دھمکی ہے کہ اگر تجھے کسی کو یہ کہا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ساس کی طرف سے یہ دھمکی ہے کہ اگر تو نے کسی کو شکایت کی تو تیرے شوہر سے مار کھلواؤں گی۔ یاد رکھیے، یہ انتہائی ظالمانہ، انتہائی کمینہ پن والی حرکت ہے۔ دنیا میں اس طرح ظلم و زیادتی کر لی، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہ مرد اور وہ ساس اور وہ عورت نہیں چھوٹے گی۔ اور کبھی کبھی حق تعالی شانہ کی طرف سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی ایسا مرد اور ایسی عورت نہیں چھوٹے گی۔ چنانچہ بھری محفل میں عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی اور شوہر وہاں موجود ہیں۔ عورت جانتی ہے کہ میرے پر جو زیادتی ہوئی ہے اس شکایت کرنے کی وجہ سے میرا شوہر مجھ پر ظلم نہیں کر سکے گا، مجھ کو دبا نہیں سکے گا، مجھ پر زیادتی نہیں کر سکے گا، مجھے ماردھاڑ نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہی ایسی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیری عورت تیری شکایت کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ شوہر نے کہا، ہاں شکایت تو کر رہی ہے، لیکن شکایت کی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جب یہ نفل پڑھتی ہے تو لمبی لمبی قرات کرتی ہے، ایک ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک ایک سورت پڑھ۔ اب دیکھیں، مجھے بتانا ہے، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو بتانا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے شوہروں کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو نہیں روکا، شوہر کو یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ایک رکعت میں 2 سورت پڑھتی ہے تو 3 سورت پڑھنے دے۔ آپ نے ان عورت سے فرمایا کہ جب تیرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ نفل نماز میں 2 کے بجائے 1 سورت پڑھ، تو ایک ہی سورت پڑھا کر اس سے زیادہ نہ پڑھ۔ یعنی نفل نماز اور نفل روزے کو تیرے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے، اور تیرا شوہر جتنی اجازت دے اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر ایک رکعت میں 2 سورت پڑھتی ہے جس کی وجہ سے لمبی نماز ہوتی ہے اور تیرے شوہر کو اپنی خدمت میں اپنے حقوق کی ادائیگی میں خلل پڑتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ تیرے شوہر کی بات کو مانے اور ایک رکعت میں ایک ہی سورت پڑھے، 2 سورت نہ پڑھے۔
میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کا جو شوہر ہے اس کا یہ حق ہے۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شکایت کرتی ہے کہ روزے رکھتی ہوں تو مارتے ہیں، یہ کثرت سے نفل روزے رکھتی ہے اور مجھے بارہا اس کی ضرورت پڑتی ہے، اب میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، میں اس کو روزے سے ٹوکتا ہوں، وہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے نہیں کہا کہ اس کو روزے رکھنے کی اجازت دو، روزے رکھنے پر نہ روکو، آپ نے عورت سے کہا نفلی روزہ رکھنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے لیا کر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا اور شوہر نے اس کو اپنی ضرورت کے لیے یاد کیا اور اس نے انکار کیا، تو حق تعالی شانہ کی طرف سے اس عورت کے نامہ اعمال میں 3 گناہ کبیرہ لکھے جائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے عورت سے فرمایا کہ جب بھی نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو شوہر کی اجازت لے لیا کر، شوہر اجازت دے تو نفل روزے رکھ، ورنہ نفل روزے نہ رکھ۔ تیسری شکایت کی کہ صبح کو فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں کھیتی باڑی والا آدمی ہوں، دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، رات کو نہر سے پانی پلاتا ہوں، پانی پلانے میں دیر ہو جاتی ہے اور رات کو دیر کو سونا ہوتا ہے تو آنکھ دیر سے کھلتی ہے، اس لیے میری نماز اس طریقے سے قضا ہو جاتی ہے، جو فجر کی طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ وہ زمانہ غربت بھی تھا، غربت کا بھی تھا، محنت کا بھی تھا، یہ چیزیں ضروری بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آنکھ کھل جایا کرے فوراً نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حقوق ہیں شریعت اسلام کے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک عورت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت تاج ہو۔ نیک عورت کون ہے؟ جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہے، اپنے شوہر کے کام میں تعاون کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہے۔ ایسی نیک عورت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے سر پر تاج رکھا جائے۔ اور اگر نیک آدمی ہے اور اس کی عورت نیک صالح نہیں ہے، زبان دراز ہیں اور اسی طریقے سے تکلیف پہنچانے والی ہے، ٹوکنے والی ہے، باتوں کو کاٹنے والی ہے، ہم سامنے جواب دینے والی ہے، تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اس عورت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بوڑھا آدمی ہے، اس بوڑھے آدمی کی پیٹھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو جتنی خیر عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی خیر ایمان کی دولت ہے۔ اس دولت کے بعد سب سے بڑی خیر ایک مرد کے لیے ہیں کہ اس کی عورت نیک صالح ہو، مطیع اور فرمانبردار ہو، اس سے خوش کرنے والی ہو، اس سے محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ عورت اللہ کے لیے مرد کی طرف سے ایمان کے بعد بہت بڑی خیر اور بہت بڑی عطا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان نہیں ہے، بے ایمانی ہے، تو بے ایمانی سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اس بے ایمانی کے بعد سب سے زیادہ بری چیز ہے تو وہ ایسی عورت ہے جو عورت زبان دراز ہو، نافرمان ہو، ناشکری ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ؟ کہاں کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کہا نہیں، کفران نعمت کی وجہ سے یہ عورتیں اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ عورتوں کی فطرت میں ناشکری ہے. ایک مرد ایک لمبے زمانے تک اپنی عورت پر احسان کا معاملہ کرے، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، بہترین سے بہترین کھلائے پلائے پہنائے گھمائے پھرائے رہائش کا انتظام کرے، لیکن کبھی کسی نعمت میں تھوڑی کمی ہوتی ہے تو فوراً کہتی ہیں کہ میاں میں نے تیرے گھر میں خوشی ہی کیا دیکھی ہے. میں تو اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ دیکھو شوہر اپنی عورتوں کا بہت خیال کرتے ہیں، اور جب ایسا جملہ سنتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لہذا میرے تمام بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے، میری ماں بہنوں کی بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناشکری کی عادت کو ہٹاؤ، ناشکری کی عادت کو مٹاؤ. ایک حدیث میں ہے جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے تیرے یہاں نعمت ہی کیا دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ضائع فرما دیتے ہیں. حبیطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لہذا میں عرض کروں گا کہ ہمیں ان عورتوں کی ساری ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، ساری راحت کو پہنچاتے ہوئے ہمیشہ یہ جملہ سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں نے تیرے یہاں خوشی ہی کیا دیکھی ہے. شیخ فرماتے ہیں بڑی نعمتوں کے بعد کبھی کچھ کمی ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے تیرے گھر میں 2 چتھڑے دیکھے، 2 لٹھڑے دیکھے اور 2 ٹھکرے دیکھے، 2 کپڑے دیکھے، 2 برتن دیکھے اور معمولی 2 روٹی کے ٹکڑے دیکھے، اس کے علاوہ کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں. حالانکہ بہت ساری نعمتیں. میں نے بتلایا کہ حقوق تو یہ ہیں کہ شوہر اگر اپنی عورت کو روٹی کا انتظام کر دے تو ترکاری کا انتظام ضروری نہیں ہے، چاول کا انتظام کر دے تو دال کا انتظام ضروری نہیں ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے اتنا کافی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں قسم قسم کی نعمتیں مہیا کرتا ہے. لہذا ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناشکری اور ناقدری نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے زیادہ مقدار میں دیکھا، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناقدری کرتی ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہیں جو عورت 3 قسم کی ہے. ایک عورت وہ ہیں جو اپنی مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کو خوش کرے، اس کے لیے اولاد جنے اور اولاد کی بہترین تربیت کرے اور ہمیشہ اس کی رضامندی کی طلبگار رہے. دوسری عورت وہ ہیں جو اولاد کی تربیت کرے اور تربیت ہی کو اپنا کام سمجھے. اور تیسری عورت وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی رہے. فرماتے ہیں کہ پہلی عورت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دوسری عورت بھی قابل قدر ہے، تیسری عورت اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اللہ ہی اس کو ٹال دے. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اپنے شوہر کا حق بہت بڑا رکھا ہے. بلکہ پہلے کل میں نے حدیث سنائی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان شوہر کو تمہارے لیے رب مجازی بنایا ہے. ایک تو ہے رب حقیقی اور ایک ہے رب مجازی. رب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کیا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرو. یعنی اللہ کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. لیکن آج کل ماں بہنوں میں یہ کمی ہے کہ وہ شوہر کو شوہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں. شوہر کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں ہو تو وہ کہتی ہے یہ تو ہمارے مقدر میں تھا، ہمیں ملا. واقعی میں سارا مقدر ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اسباب کے تحت ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ناشکری سے آدمی کو اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. بہرحال یہ چند روایتیں تھیں، یہ چند باتیں تھیں جو باتیں آپ ماں بہنوں کی خدمت میں پیش کی. پھر میں یہی عرض کروں گا کہ صرف حقوق کی ادائیگی کو نہ سوچے
بلکہ مرد یہ سوچے کہ میں اپنی عورت کے سارے تقاضوں کو پورا کروں، اس کو خوش رکھوں، اور عورت چاہیے کہ میں اپنے شوہر کے سارے تقاضے کو پورا کروں اور اس کو خوش رکھوں، کبھی میری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ جائے۔ جیسے حدیث میں ہے اولاد کے لیے ماں باپ جنت اور جہنم ہے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے شوہر جنت یا جہنم ہے۔ اگر ماں باپ کی صحیح معنی میں قدردانی کی تو یہ جنت ہے، اور اگر اس کی ناقدری کی تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اس کے باوجود اگر شوہر اس کی نافرمانی کرے، اس سے تلخ مزاجی کرے، اس سے باتوں باتوں میں جھگڑنے لگے، اس کی باتوں کا بے تکا جواب دے، تو یہ عورت کے لیے شوہر جہنم ہے، یعنی جہنم کے جانے کا سبب ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں حق تعالی شانہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حق تعالی شانہ دونوں جماعت کو، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو چاہے عورت کی جماعت ہو، ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی شانہ مرد کو اپنی عورت کے حقوق ضائع کرنے سے اور عورتوں کو اپنے حقوق، مردوں کے حقوق ضائع کرنے سے پوری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے حدیث میں نے کل سنائی تھی کہ حوریں بد دعا کرتی ہیں ان عورت پر جو اپنے شوہروں کو خامخواہ تکلیف پہنچاتی ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہے یہ تمہارے یہاں تھوڑے دن کا مہمان ہے، پھر ہمارے یہاں آنے والا ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ اگر جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی قدر کی، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، ان کو خوش کیا، کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ جنتی مرد کو جنت میں حور عطا فرمائیں گے، وہاں ان عورتوں کو حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ بہت ساری حوریں ہوگی، لیکن اللہ نے جو فرما بردار بیوی عطا فرمائی ہے، اور جس بیوی نے اپنے شوہر کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے حوروں پر اس عورت کو، دنیاوی عورت کو جنتی حوروں کا سردار بنائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ شانہ مردوں کو اپنی عورتوں کی قدردانی کی اور عورتوں کو اپنی مردوں کی قدردانی کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت سے عرض کروں گا، جہاں تک میری آواز آئے، رمضان کا دوسرا عشرہ قریب الختم ہے اور ابھی تک ہماری مسجد ویران ہے، آخری عشرہ بالکل قریب شروع ہونے والا ہے۔ میں بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ اپنے سارے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آج تک ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، ہم توبہ کریں، غور و فکر کریں اور پھر دوبارہ پابندی شروع کریں اور فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ بہت بڑا بدنصیب اور بہت بڑا محروم اور اللہ کی رحمت سے وہ آدمی ہے جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور ناقدری میں، غفلت میں اور اسی طرح نیکیوں سے خالی اس کو گزار دے۔ اللہ تعالی شانہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ کر کر کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے انفرادی، اجتماعی، اے اللہ جو بھول سے ہوئے، جو دانستہ کیے، جو کبیرہ ہے، جو صغیرہ ہے، اے اللہ جو کر کے یاد رکھے ہوئے ہیں، جو کر کے بھول چکے ہیں، اے اللہ ہر نوع کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر دن نئی نئی آزمائش میں مبتلا ہے، اے اللہ کہیں اس کے اوقاف محفوظ نہیں ہے، کہیں اس کی جان محفوظ نہیں ہے، کہیں اس کا مال محفوظ نہیں ہے۔ اے اللہ در تیرا ہی ہے، اے اللہ حفاظت تیرے ہی در پر ہیں، اور مصیبت ہے کہ ہم نے آپ کے در کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے، ہماری مسجدیں ویران ہے، اے اللہ ہماری مسجدیں ویران ہے۔ اے اللہ جماعتوں میں اے اللہ صفیں بہت کم نظر آتی ہیں، اے اللہ فرض پڑھ کر تراویح کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اے اللہ تیرے در پر آنے کے بعد تراویح سے پہلے ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ہماری غفلت ہیں، ہماری بدبختی ہیں، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبۃ نصوحہ نصیب فرما، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی احساس تک نہیں ہے۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور نوجوان کھلے عام روزہ کھول رہا ہے، روزہ توڑ رہا ہے، اور روزہ توڑنے کے بعد اور روزہ نہ رکھنے کے بعد اے اللہ ڈھٹائی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ اے اللہ بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرما، ایک ایک فرد کو روزوں کا اہتمام نصیب فرما، نماز کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کتنی ڈھٹائی ہیں۔ اے اللہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہود و نصارہ کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ برسر بازار کھائے، آج مسلمان برسر بازار کھاتا ہے۔ اے اللہ تیرا خوف نکل چکا ہے، اے اللہ مرنے کے بعد کا تصور کمزور ہو چکا ہے، اے اللہ تجھے جواب دینے کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما، آخرت پر یقین نصیب فرما، قبر پر یقین نصیب فرما، احوال قبر پر یقین نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط پر چلنے کا یقین نصیب فرما، حساب کتاب کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ پوری زندگی کا تیرے سامنے حساب دینا ہے، اے اللہ اس کی دھیان دہی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے اے اللہ معافی طلب کرتے ہیں، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کر کر کے دل گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ بغض و عداوت، حسد، کینہ اے اللہ سب دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ دین مذاق بن چکا ہے، اے اللہ دینی مجلسیں مذاق بن چکی ہیں، اے اللہ عبادتوں کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اے اللہ دنیا کی ذلتی یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں کامل ایمان نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اے اللہ ہمارے کرتوتوں کو معاف کر دیجئے، کرتوتوں کو چھڑا دیجئے اور آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، اے اللہ ایسی رضائے دوام نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے نبی اے اللہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھیے، جب وقت اجل آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے زندگی کا اکثر حصہ جیسے گزرے گا موت اسی پر آئے گی۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہماری زندگی کا اکثر حصہ نافرمانی میں گزرا ہے، گناہوں میں گزرا ہے، اے اللہ قرآن و سنت کو چھوڑنے میں گزرا ہے، حدیث کی دھجیاں اڑانے میں گزرا ہے، اے اللہ ہر گناہوں کے اے اللہ فروغ میں گزرا ہے۔ اے اللہ ایسی موت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ حدیث میں ہے جیسی موت آئے گی ویسا اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں بری موت سے بچا اور برا اٹھایا جانے سے بچا۔
اے اللہ ہمیں سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، اچھے موقع پر، اچھی حالت میں، اچھے دن میں، اچھے عمل کے ساتھ اے اللہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ بندوں میں سے اور آپ کا کوئی واجب حق ہم پر باقی نہ رہے۔ اے اللہ ایسے حال میں ہماری موت آئے آپ ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہو۔ اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ہم سے ناراض ہو اور ہم آپ سے ناراض ہو۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سحر آصف نے مبتلا شخصوں کو رہا اللہ نجات نصیب فرما، قید و بند میں محبوس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، قرض دبے ہوئے کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، ظلم و زیادتی کے شکار مظلوموں کی مدد فرما، ظالم کو ظلمت سے روک دے، مظلوم کی دستگیری فرما۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزہ خوروں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اے اللہ حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے آخرت کو ہمارے لیے بہت ہی باعث خیر و برکت بنا دیجئے، ہمیں قوت ہمت اے اللہ تندرستی اور صحت عطا فرما دیجئے اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکے۔ اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بالقصد ہم سے کوئی گناہ ہو چاہے وہ صغیرہ یا کبیرہ اے اللہ اس سے اس ماہ مبارک میں بھی حفاظت فرما اور بقیہ پوری زندگی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی نعمت اور بھلائیوں سے مالا مال فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانگے نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں رزق حلال اور طیب نصیب فرما، رزق مشتبہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے توفیق قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔